سال یہ 12 افراد آتے ہیں اور یہاں ایمان قبول کرتے ہیں. اور میرے اسلامی بھائیوں اس کو بیعت عقبہ اولا گھاٹی کی پہلی بیعت کہتے ہیں. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں ان 11 لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ایک مبلغ کو بھیج دیں, ایک صحابی کو بھیج دیں جو ہمارے ساتھ مدینے آئیں, ہمیں اسلام کی ابتدائی باتیں بتائیں. اللہ اکبر. اب یہاں سے میرا اصل موضوع شروع ہوتا ہے. ایک تھوڑا سا ماحول بتانا تھا کہ یہ اسلام کتنی تکلیفوں کے ساتھ, کتنی مشکلوں کے ساتھ پھیلا, مگر اب مکہ پاک سے اسلام کو دوسرے شہر میں پہنچانا تھا, مدینہ طیبہ میں دعوت اسلام دینی تھی. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مبلغ اسلام صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. میں تھوڑا سا ان صحابی کے بارے میں بتا دوں. ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی. مجھے یقین کریں ان کی سیرت جب سے پڑھی ہے ان سے دل و جان سے پیار ہے. یہ مکہ پاک میں یوں سمجھیے کہ اس زمانے کے بہت بڑے مالدار گھرانے میں رہتے تھے. ان کے والد صاحب بہت رچ آدمی تھے, بہت پیسے والے تھے, اور جناب ان کے بارے میں آتا ہے بڑا مہنگا لباس پہنتے تھے. جب ایمان نہیں لائے تھے تو آپ ٹرینڈ سیٹر تھے. آج کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نوجوان جیسا لباس پہن لیں محلے والے ویسا پہننے کی کوشش کرتے ہیں, ان جیسا انداز اختیار کرتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے مکے میں شہزادوں کی طرح رہتے, 600 دینار کا قیمتی لباس پہنتے, اور نوجوان آپ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے. اس قدر خوبصورت اور ایسی جناب وہ شخصیت تھے. مگر جب ایمان لائے آپ کے گھر والوں نے آپ کو پہلے تو بہت مارا, اس کے بعد کہا کہ ہم گھر سے نکال دیں گے, سارا مال و دولت لے لیں گے. آپ نے کہا جو لینا ہے لے لو, ایمان نہیں چھوڑ سکتا, رسول پاک کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا. اور جب آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے آپ کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں تھا, چادریں پہنی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اپنا سارا عیش, ساری جناب مال و دولت سب چھوڑ کر نبی پاک کے قدموں میں آ گئے. اور نبی پاک نے کیسی تربیت فرمائی کہ اب وہی حضرت مصعب بن عمیر مدینہ منورہ میں پہلے مبلغ بن کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. کچھ مہینوں میں آپ کی انفرادی کوشش سے ایسا ماسا پلٹتا ہے کہ اب مدینے کی گلیوں میں اسلام پھیلنے جا رہا ہے, اب لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے آپ اتنے نرم گو تھے, اتنے شفیق تھے, اتنے مہربان تھے, ایسی پیاری گفتگو کرتے تھے کہ بڑے سے بڑا دشمن آتا آپ جب اس سے بات کرتے وہ ایمان قبول کر لیتا. اب سنیے گا, اسد بن زرارہ کے پاس آپ نے قیام فرمایا. یہ قبیلہ بنی سلم کے سردار تھے اور انہی کی معاونت سے وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے. اب قبیلہ بنی ظفر کے جب ایک باغ میں داخل ہوئے تو کچھ نئے مسلم بھی آ گئے, ان کے ساتھ بیٹھ گئے, اور باقی لوگ بھی آ گئے کہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر نے سب کو نیکی کی دعوت پیش کی. آپ کا انداز بیان بڑا متاثر کن تھا. سعد بن معاذ اور اسید بن حدیر یہ قبیلہ بنی عبد الاشہل کے چوٹی کے سردار تھے. یہ ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے. جب انہیں یہ بات ہوئی کہ اسد بن زرارہ کے ساتھ ایک مکی نوجوان داخل ہوا ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے, ہمارے مذہب سے تبدیل کر رہا ہے, اللہ اکبر. تو اب سعد بن معاذ نے اسید بن حدیر سے کہا کہ جائیں اس نوجوان کو سمجھائیں, ہمارا شہر چھوڑ کر چلا جائے, کیوں اپنے دین کی بات کرتا ہے. اب جناب اسد بن زرارہ بڑے روب کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کے پاس جاتے ہیں اور کہا, جب وہ قریب پہنچے نا تو اسد بن زرارہ نے ان کو دیکھ لیا اسید بن حدیر کو اور کہا کہ یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے, اگر یہ اسلام لے آئے نا تو قبیلے میں بڑا زبردست اثر پڑ جائے گا, لیکن بات ذرا نرمی سے کیجیے گا, بندہ تھوڑا سخت ہے. اب جناب اسید بن حدیر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہنا آتے ہی شروع ہو گئے کہ تم دونوں یہاں کس لیے آئے ہو, تم ہمارے کمزوروں کو ورغلانے اور اپنے دین کی طرف بلانے آئے ہو, اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ. اب مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر, نور والا چہرہ, چمکتا چہرہ, عظیم مبلغ ہیں, اسید بن حدیر کی طرف دیکھا, نہایت نرمی اور میٹھے لہجے میں کہا میری ایک بات پہلے سن لیجئے ہیں, اگر آپ خیر و بھلائی چاہتے ہیں. اسید بن حدیر تو لڑنے کے لیے آئے تھے, انہوں نے جب نرم لہجہ سنا تو پگھل گئے. کہتے ہیں کہ خیر و بھلائی سے تمہاری کیا مراد ہے. حضرت مصعب بن عمیر نے کہا پہلے بیٹھ تو جائیے, ذرا بیٹھ کے میری بات تو سنیے ہیں, اگر سمجھ آ جائے تو مان لیجئے گا ورنہ آپ کی مرضی. اچھا, اسید بن حدیر بڑے عقل مند تھے, سوچتے ہیں لڑائی سے کیا فائدہ, بات سن لیتے ہیں, اگر بات سن کے بندہ چلا جائے گا چلے نیگوشیشن کر لیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, نیزہ گاڑا زمین پر بالکل ان کے سامنے اور ان کے پاس بیٹھ گئے, یعنی تیار نیزہ بھی ہے, ایک روپ بھی ہے کہ بھئی نیزہ گڑا ہوا ہے.
مگر حضرت مصعب بن عمیر تربیت یافتہ کس کے تھے؟ نگاہ مصطفیٰ لے کر آئے تھے، دعائے مصطفیٰ لے کر آئے تھے، مدینے کی تقدیر بدلنے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی بنے، ان کے سامنے حضرت مصعب بن عمیر نے جو انداز اختیار کیا، اسلام کی باتیں کی، قرآن کا آیت تلاوت کی، جب تھوڑی دیر ہو گئی تو کہتے ہیں باتیں تو تمہاری سمجھ آتی ہیں، تمہارا پیغام بڑا عظیم ہے، جو آیتیں تم نے پڑھی ہیں وہ بھی کمال کی ہیں، بتاؤ تو صحیح اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا۔ وہ شخص جو تلوار لے کر شہر سے نکالنے آیا تھا، مبلغ اسلام کی پیاری باتیں سن کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اچھا اب وہ ایک ساتھی اوپر پہاڑ پہ ہے، اسید بن حضیر تو مسلمان ہو گئے، کہتے ہیں دیکھو میرے پیچھے ایک آدمی ہے، نام اس کا سعد بن معاذ ہے، میں ان کو بھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں، یہی انداز رکھنا، وہ مسلمان ہو گئے نا پوری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ اب سعد بن معاذ آئے، حضرت مصعب بن عمیر، کمال کی انفرادی کوشش ہے، کمال کا انداز ہے، آپ نے ان سے بھی جناب تھوڑی دیر گفتگو کی، قرآن کی آیت تلاوت کی، سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب سعد بن معاذ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں۔ دیکھیں اب یہاں ایک بات میں عرض کروں، بڑے لوگوں کو دین کی دعوت دینا، بڑے لوگوں کو اسلام کے قریب لانا، بڑے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ اسلام کو کتنا فائدہ دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں، اگر کوئی نیکی کی دعوت کسی شخصیت کو، کسی تاجر کو، کسی قبیلے کے سردار کو، یا بعض اوقات دنیا میں اس کا لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں، بے شک اس کا کام غلط ہوتا ہے، لیکن اگر یہ بندہ ہاتھ میں آ جائے گا، اس کے لاکھوں ہزاروں چاہنے والے ہیں، تو اس کو اچھے انداز سے نیکی کی دعوت دینے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے دین کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس میں بھی بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات سیکھنے کو ہم جیسوں کو کیا ملی کہ اگر کسی کو اسلام کی دعوت، نیکی کی دعوت دینے جائیں، کوئی دل توڑے، کوئی ذلیل کرے، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ ہمارا کام نیکی کی دعوت نرمی سے دینا ہے۔ ہم تو اس سے خود لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تم کون سا نماز پڑھتے ہو، تمہیں کون سا اسلام کا مسئلہ آتا ہے، ایک تو تمہیں سمجھانے آیا ہوں تو مجھے سے الجھ رہے ہو۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایسے کام نہیں ہوگا۔ دعوت اسلامی کی مثال آپ کے سامنے ہے، آج دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی پہنچی ہے، نرمی سے پہنچی ہے، پیار سے پہنچی ہے، مسکراہٹ سے پہنچی ہے۔ یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے انداز تبلیغ کا۔ اب سنیں، اب جب سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے نا، تو قوم کے پاس آ کر کہتے ہیں قوم میرے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو، میری ذہانت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قوم کہتی ہے آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کی رائے درست ہوتی ہے، ہمیشہ صحیح مشورہ دیتے ہیں۔ سعد بن معاذ کہتے ہیں مجھ پر تمہارے مردوں اور عورتوں سے اس وقت تک بات کرنا حرام ہے جب تک تم اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لے آتے۔ راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم شام نہیں ہوئی تھی قبیلے کے تمام مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے۔ یہ ہیں حضرت مصعب بن عمیر، ہیں اللہ نے کام کتنا بڑا لیا، اتنی زبردست تبلیغ کی کہ اب مدینے کی گلیوں میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی۔ اور اب مدینے والے آقا سے آ کر کہتے ہیں حضور مدینے آ جائیے، مکے والے بہت ستاتے ہیں۔ اور نبی پاک نے پھر اپنا مسکن، اپنا سب کچھ یوں سمجھیے مدینہ منورہ کو بنایا، ہجرت کر کے میرے آقا تشریف لے گئے۔ میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں نا، کہہ کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ کیسا مدینہ روشن ہوا، یہ صدقہ ہے حضرت مصعب بن عمیر، اور اتنی بڑی ان کے اندر یوں سمجھیے کہ انہوں نے صدقہ جاریہ کمایا کہ ایک ایسا اسلام کا پیغام مکہ پاک سے مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ اور پھر سبحان اللہ، حضرت مصعب بن عمیر کی شان دیکھیں، غزوہ احد میں آپ جب شہید ہوئے نا، تو مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ آپ کے کفن دینے کے لیے جب آپ کے چہرے پر چادر رکھی جاتی، آپ کا پیر نہیں ڈھک پاتے تھے، گویا پیر ننگا ہو جاتا، پیر چھپاتے تو چہرے پہ چادر نہیں ہوتی تھی۔ نبی پاک کو بتایا گیا، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ مکے کا شہزادہ تھا جس کے پاس بڑے قیمتی لباس ہوتے تھے، لباسوں کی کمی نہیں تھی، اسلام کی خاطر اس نے قربانی دی، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ کفن دینے کے لیے پورا لباس بھی نہیں ہے۔ ایسا وقت بھی مسلمانوں نے دیکھا، یہ قربانیوں سے اسلام پھیلا، حبشہ پہنچا، مدینہ پاک پہنچا۔ اس کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا، ذرا سوچئے پیارے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ زندگی بھر تڑپتے ہیں کہ مدینے چلے جائیں، مگر صحابہ کی شان دیکھو، آقا مدینے میں ہیں اور مدینہ چھوڑ کر الگ الگ ملکوں میں صحابہ تشریف لے گئے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب حجۃ الوداع ہوا تھا تو نبی پاک نے خطبہ فرمایا تھا، کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000 کے قریب صحابہ تھے، ٹھیک ہے؟ اور مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں کتنے صحابہ ہیں؟ 10,000۔ 1,24,000 صحابہ ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر۔ مکہ پاک میں جنت البقیع میں 10,000 صحابہ ہیں، باقی کدھر ہیں؟
Where are 114,000? 1,14,000 साहबा कहाँ हैं? ठीक है, कुछ हजार होंगे जन्नतुल माला में, मक्का पाक में, बाकी किधर है? इन साहबा ने मदीना छोड़ा और दीन इस्लाम के लिए रवाना हो गए। अल्लाह अकबर। है पाकिस्तान वालों, ये घर बैठे जो हमारी पैदा होते ही कान में अजान की आवाज आती है ना, ये ऐसे इस्लाम नहीं पहुंच गया पाकिस्तान। अरब शरीफ से बहुत दूर है हम। ये पहुंचा कैसे? ये साहबा ने कुर्बानियां दी, इन्होंने ट्रैवल किया। स्टार्ट में साहबा इकराम कूफा तशरीफ ले गए और हजरत मौला अली, साद बिन अबी वक्कास, सईद बिन जैद और नौमान बिन बशीर और अदीब बिन हातिम, अशब बिन कैस, जाबिर बिन समूरा, अक्सर साहबा आखिरी उम्र तक कूफे में रहे, वहीं मदफून हुए। उन हजरात की दरस व तदरीस और मसदद इल्म व फजल का चर्चा कूफे में सदियों रहा। तबलीग इस्लाम के लिए बसरा का सफ़र किया गया, हदीस के इल्म को फैलाने का सफ़र किया गया। बसरा में हजरत माकिल बिन यसार, हजरत अब्दुल्ला, अनस बिन मालिक, अकरा बिन हाबिस, उस्मान बिन अबिल आस और दीगर साहबा इकराम ने तबलीग का काम वहां किया। कुछ साहबा ने मिस्र का सफ़र किया, अब्दुल्ला बिन अमर, खारजा बिन हुज़ाफा, अबू बसरा, दीगर साहबा ने मिस्र में तालीब दीन का सिलसिला शुरू किया। फुतुहात मिस्र में हजरत अमर बिन आस की वहां रिहाइश के बाद मरकज़ खिलाफत की जानिब से तालीम व ताल्लुम और इस्लाम की इशाअत व तबलीग के लिए साहबा इकराम की एक और मुख्तसर जमात भेजी गई, जिसमें मशहूर सिपह सालार हजरत अब्दुल्ला बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब शाम पर यह अलगार की तो इसे ममलिकत इस्लामिया में दाखिल कर दिया। पता यह चला कि फौरन ही साहबा इकराम ने यह रियलाइज कर लिया था कि अब दीगर मुल्कों का सफर करके इस्लाम को वहां तक पहुंचाना है, और यह आहिस्ता आहिस्ता काम होता रहा। चाइना के अंदर लोग बताते हैं हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला का मज़ार है। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, मगर एक रिवायत के मुताबिक ग्वांगझू के अंदर आपका मज़ार है। कभी दुनिया का नक्शा खोलिएगा, किधर अरब शरीफ, किधर चाइना। पाकिस्तान से भी जो जहाज में जाते हैं ना, 8 से 10 घंटे जहाज उड़ता है, तब जाके चाइना आता है। उस जमाने में तो जहाज नहीं था, घोड़े, ऊंट, पता नहीं कितने समंदर बीच में आए होंगे, कितने बर्फानी पहाड़ बीच में आए होंगे, ये इतना दूर चले गए। अच्छा, पहले का सफर ऐसा नहीं होता था कि अभी जा रहा हूं 4 दिन बाद आ रहा हूं। पहले सफर होता था, वापस नहीं आ पाते थे, वो वंस ही सफर होता था। इसकी आपको मैं एक मिसाल देता हूं। जो लाहौर से आए हैं, पाकपतन के करीब से आए हैं, जो मुल्तान के करीब से आए हैं, आपके शहरों में मज़ारात हैं, मज़ारात पे जाते अच्छी बात है, लेकिन कुछ सीखने के लिए भी तो जाओ ना। इन मज़ारात औलिया पर एक चीज़ चेक किया करो, ये बुजुर्ग जो हैं ये पैदा कहाँ हुए थे। आज मुल्तान में मज़ार है, लाहौर में है, पाकपतन में है, ओकाड़ा में है, और जनाब किधर भी है, कराची में है। ये पैदा कराची में नहीं हुए थे। अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह कराची के पैदाइशी नहीं हैं। हजरत यूसुफ शाह बाबा कराची के नहीं हैं। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी मुल्तान के नहीं हैं। दाता गंजबख्श लाहौर में पैदा नहीं हुए, ये कहीं और पैदा हुए, किसी और मुल्क में थे। इस्लाम फैलाने के लिए यहां आए और फिर यहीं के हो गए। हमसे 3 दिन मदनी काफले में, 12 दिन मदनी काफले में, 12 माह मदनी काफले में सफर नहीं होता। ये तो जिंदगी के मदनी काफले में चले गए ना, कि वहीं इस्लाम फैलाया, वहीं बस गए, वहीं कब्रें बनी। हमारी तो आबाई कब्रिस्तान होते हैं। दादा किधर है? इधर। वालिद किधर है? इस कब्रिस्तान में। इधर ही पैदा हुए, इधर ही मरना है, अपने गांव से बाहर जाना ही नहीं है। ऐसे दीन का काम कैसे होगा? हम घर बैठे मुसलमान बने, मगर इस्लाम की रोशनी फैलाई हमारे सहाबा ने, और फिर ये बीड़ा उठाया औलिया किराम ने। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान गए थे तो आपके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाए गए थे, सारा हिंदुस्तान खिलाफ हो गया था, मगर अल्लाह के उस नेक बंदे ने ऐसा अज़म दिखाया कि फिर 90 लाख हिंदुओं को मुसलमान कर दिया। 90 लाख गैर मुस्लिम मुसलमान किए। दाता गंजबख्श लाहौर आए थे तो वेलकम नहीं किया गया था, मगर आप डटे रहे और आज मरकजुल औलिया बना दिया। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है इस्लाम फैलने का अंदाज। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को। आपकी दावत इस्लामी ने गोया वो काम अब बहुत खूबसूरत अंदाज से करना शुरू किया। ज़रा सोचिए तो सही, आज से 40-41 साल पहले एक मर्द कलंदर ने, गुर्बत की हालत है, हाँ, अमीर अहले सुन्नत की गुर्बत के बारे में आप जानते नहीं हैं, उस शख्सियत ने क्या कुछ किया है।